جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ آج ہی صدر مملکت نے 27ویں آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کیے۔ اب وہ آئین کا حصہ ہے۔ یہ سلسلہ کیا اختتام کو پہنچ رہا ہے یا آغاز ہو رہا ہے کسی نئے چیپٹر کا؟ دیکھیں عباس صاحب، یہ استعفے والا معاملہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے 2 جج پہلے بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ جی، جسٹس اعجاز الحسن اور باقر نجفی صاحب۔ نہیں، باقر نجفی نہیں، دوسرے صاحب۔ تو بہرحال لیکن یہ ایک بات بتاؤں تاریخی کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی کچھ ججوں نے استعفے دیے تھے اور پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا تھا، اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی ہوا تھا، لیکن کسی جمہوری دور میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ججز استعفے دے رہے ہیں۔ اور آئینی یہ 2 جو ہیں وہ ان آئینی ترامیم کی وجہ سے جو 26ویں اور 27ویں ہیں، جس میں ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے عدلیہ کی، جی، تو ان کو بنیادی اعتراض جو ہے اس ری اسٹرکچرنگ پر ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے بھی منافی ہیں جی ترامیم، اور سپریم کورٹ جو ایک اعلیٰ ترین عدالت ہے، اس کے اختیارات پر، اس کے دائرہ کار پر ایک حملہ بھی ہے، جی، اور جو کہ ظاہر بات ہے ان کے نقطہ نظر سے آئین کے خلاف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک تو سوچنے کا انداز یہ ہے کہ جی خاص کم جہاں پاک جو حکومت کے حامی ہوں گے یا حکومت کے لوگ ہیں، وہ تو کہیں گے جی ٹھیک ہے، 2 ججوں سے پہلے جان چھوٹ گئی تھی، 2 ججوں سے اب چھوٹ گئی ہے۔ دوسرا ایک نقطہ نظر ہوگا کہ جی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے جو ان کے مخالفین ہوں گے، لیکن ایک درمیانی راستہ یہ ہے کہ بہرحال خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک قابل جج تھے، اور ان کی شہرت جو ہے ایک جیورسٹ کی ہے، اور قومی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی ابھی بھی جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے تو کئی بین الاقوامی سیمینارز میں ان کو بلایا جاتا تھا۔ اطہر من اللہ صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اس بنیاد پر آزاد منش جج ان کو کہا جاتا ہے۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب تھے ارشاد صاحب، ہاں جی، وہ مجھے یاد آ گیا جی۔ تو اس لیے اس سے ظاہر بات ہے کہ سپریم کورٹ 2 اہل قابل ججوں سے محروم ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ جی، پہلے تو ان کے خیال میں حق تلفی ہوئی کہ وہ چیف جسٹس بن سکتے تھے، صرف ان کو اس عہدے سے دور رکھنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بندوبست کیا گیا کہ سینئر موسٹ جج نہ بن سکے۔ سینئر موسٹ جج والا جو فارمولہ تھا وہ اس لحاظ سے اطمینان بخش تھا کہ کسی بھی جج کے آنے جانے سے مسئلہ نہیں پیدا ہوتا تھا، اور یہ تاثر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی حکومت اپنی مرضی کے جج لگا رہی۔ جو سینئر موسٹ ہوتا تھا وہ آرام سے چیف جسٹس بن جاتا تھا، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ اس جج کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، ایک سسٹم چل رہا تھا، اس کو ڈسٹرب کیا گیا، اور حق تلفی بھی ہوئی ظاہر بات ہے کئی ججز کی۔ اب جتنی بھی خوبیاں بیان کی جائیں 26ویں ترمیم کی یا 27ویں کی، یہ تو حقیقت ہے کہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ججوں کا تقرر آ گیا ہے، یعنی ٹوٹلی نہ صحیح تو کسی نہ کسی حد تک اثر انداز ہونا آسان ہو گیا ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے کم از کم چیف جسٹس کے معاملے میں تو کوئی کسی کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں، جو سینئر موسٹ ہے وہ جج بن جاتا تھا، اور اس سے جو ججوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گروپنگ ہوتی ہے، مراعات کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں ہوتا تھا، سب کو پتہ ہوتا تھا۔ ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ یہ جو دونوں جو جج صاحبان ہیں بشمول ان پہ یا سپریم کورٹ کے کچھ ججز پہ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ الزام لگاتی رہی کہ یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہیں ان کے احکامات۔ پھر یہ بھی الزام لگتا رہا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو مزید طول دے رہے ہیں، اور پھر اسی کو بیس بنا کے 26ویں آئینی ترمیم لائی جاتی ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو روکا جائے۔ اب وہ 26 امینڈمنٹ بھی چیلنج تھی، لیکن اب ایک آئینی عدالت بن گئی ہے، پہلے وہ آئینی بینچ تھا۔ یہ بھی شنید ہے کہ جو جسٹس امین الدین ہیں ممکنہ طور پہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے، ذرائع سے جو چل رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس ہوں گے آئینی عدالت کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو اب کھلارا ہے یہ 27th امینڈمنٹ کے بعد سمٹ جائے گا،
یا اس پہ کوئی ری ایکشن آئے گا؟ کیونکہ بارز کا شاید وہ ری ایکشن نہیں آ رہا جو سال ڈیڑھ پہلے تھا. دیکھیں یہ جو 27ویں ترمیم کا معاملہ ہے نا، اس کو دیکھنے کا ایک اینگل تو وہ ہے جو حکومت کا ہے کہ سب اچھا ہے، ہرا ہی ہرا ہے ہر طرف. ایک اپوزیشن کا اینگل ہے کہ سب برا ہے، اس سے آئین بھی تباہ ہو گیا، عدلیہ بھی تباہ ہو گئی، عوام کے حقوق بھی سلب ہو گئے. ایک ہے عوامی نقطہ نظر سے اس کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عوام کو سستا انصاف ملے گا، فوری انصاف، تیز ترین اور فوری انصاف ملے گا، وہ ملنا شروع ہوتا ہے یا نہیں. اب تک جو ہمارے ہاں تاثر ہے، پرسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ عدالتیں صرف دولت مند کو، طاقتور کو انصاف دیتے ہیں. جو طاقتور ہے، دولت مند ہے، وہ انصاف حاصل کر لیتا ہے. جو غریب ہے وہ بیچارہ پہنچ نہیں پاتا، اس کی اپیل سپریم کورٹ تک، ہائی کورٹ تک پہنچ نہیں پاتی. پہنچ بھی جائے تو دھکے کھاتے ہیں. 10 سال، 20 سال، 30 سال تک وہ کیس پڑا رہتا ہے، سنتا کوئی نہیں ہے. تو اب کیا یہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے؟ کیا عام آدمی کو وہ انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا؟ یہی تھا نا کیا میں پاکستان کا مقصد کہ اس خطے کے لوگ جو ہیں، خاص طور پر مسلمان جو ہیں، اپنی اقدار کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور ان کو انصاف ملے، مساوی حقوق ہوں ان کے، اور عدالتیں ہی اس بات کا کو یقینی بناتی ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کسی شخص کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو وہ اس کو انصاف دلاتے ہیں، اس حق تلفی کا ازالہ کرتے ہیں، اور جو مساوی حقوق آئین میں طے کیے گئے ہیں وہ ان کو ملتے ہیں. اگر تو عدالتیں یہ کام اوپر سے نیچے تک شروع کر دیتی ہیں، آئینی عدالت بھی جب اس کے پاس کیسز جاتے ہیں مرکز اور صوبوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں، حکومت اور عام شہری کے درمیان اختلاف کی صورت میں، آئین کی خلاف ورزی کی صورت میں جو کیسز آتے ہیں، اگر وہ جلد، فوری اور آئین اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ انصاف کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. سپریم کورٹ بھی اگر جو اس کے پاس آتے ہیں ان کو فوری انصاف فراہم کرتی ہے تو میں خوش، میرا خدا خوش. بنیادی تو اس کے دو پہلو ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ گلے کی ہڈی ہے، یہ توق بنے گا. وہی کچھ سسٹم چلتا رہتا ہے جو پہلے ہے، کیونکہ ایک سال میں تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں ہے. ایک سال میں تو بلکہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ان کیسز پر جو انسانی حقوق کے کیسز تھے، اور آئینی عدالت بھی وہ بیٹھ گئی کلک مرغی کی طرح، اور وہ کیسز پڑے ہوئے ہیں کہ سنے ہی نہیں جا رہے، اپیلیں پڑی ہوئی ہیں، وہ اپیلیں سنی نہیں جا رہی. اب یہ آئینی عدالت وہ اہتمام کرے اور سپریم کورٹ وہ اہتمام کرے تو پھر پتہ چلے گا، اس کی افادیت سامنے آئے گی. یعنی جو آپ بات کہہ رہے ہیں بنیادی اس میں جو بات ہے وہ کہ اب ان کا جو طور ہے، طریقہ ہے، رفتار ہے، وہ ڈٹرمن کرے گی کہ 27ویں آئینی ترمیم کارکردگی جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی. اور اگر 6 مہینے سال نہیں ہوتا تو یہ حکومت کا گلے کا توق بھی بن سکتی ہے، اور جو اس وقت ججز ہیں ان کے لیے ایک چیلنج، مزید بڑا چیلنج بھی بن سکتی ہے. یہ تو بات طے ہو چکی ہے. اب جو سیاسی معاملات ہیں وہ کس طرف جائیں گے، یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واضح تفریق نظر آتی تھی، بلکہ فیصلے بعض اوقات تو اس بات سے پریڈکٹیبل ہو جاتے تھے کہ کس بینچ میں اور کس جج کے پاس کیس لگا ہوا ہے، واٹس ایور دی کیس از. اب کیا ایک یونینمس، ایک نیوٹرل، غیر جانبدار امپریشن بھی عدلیہ کا آئے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تفریق کی جھلک جو ہے وہ جاری رہے گی؟ دیکھیں، ایک ہے ججوں کے درمیان اختلاف ہونا، وہ تو جو ڈویژن بینچ ہوتا ہے وہ تو نیچرل ہے، لیکن پولیٹیکل ٹلٹ ہونا کسی طرف. ایک ہے سیاسی مداخلت یا سیاسی سوچ کو پروان چڑھانا، ٹھیک ہے، سیاسی بنیادوں پر فیصلے دینا.
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اختلاف تو موجود رہے گا، لیکن اگر سیاسی مداخلت بند ہوتی ہے، سیاست نہیں ہوتی، ججز مل جل کر چلتے ہیں، لیکن ان کے فیصلوں سے یہ پتہ چلے گا کہ وہ جو فیصلے اتفاق رائے سے ہو رہے ہیں، ایک خاص جہت میں ہو رہے ہیں، وہ عوام کے حقوق کے لیے ہو رہے ہیں یا ایک طبقے کو جو پہلے ہی مراعات یافتہ ہے فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے نا کہ وہاں پتہ چلے گا جہاں انسانی حقوق کا معاملہ ہوگا، حکومت مدعی یا مدعا علیہ کے طور پر کھڑی ہوگی، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ عدالت کا پلڑا کس طرف جھک رہا ہے، انصاف کی طرف جھک رہا ہے یا مراعات کی طرف جھک رہا ہے، طاقت کی طرف جھک رہا ہے یا کمزور کی طرف جھک رہا ہے. اگر تو کمزور کی طرف پلڑا جھکتا ہے، کمزور جو بھی ہو، عام شہری ہو، کوئی فرد ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، اس کو انصاف ملتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ویل اینڈ گڈ. جی لیکن اگر وہی سلسلہ جاری رہتا ہے، بلکہ زیادہ تم تراک سے جاری رہتا ہے، جس پر لوگوں کو اعتراضات ہیں، تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ سارا چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک گروہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے.